جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاری و مسلم۔ یہ ایک مشکل حدیث ہے اور اس حدیث کے اندر دو بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں اور دونوں کا آپس میں ایک زبردست قسم کا ربط اور تعلق بھی ہے۔ پہلا حصہ اس کا تخلیق انسان کے جو تدریجی حالت ہے اس کا بیان ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے انسان کن کن مراحل سے گزرتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی دوسری آیت میں ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، انسان ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے، منتقل ہوتا بھی ہے، منتقل ہوتا آیا بھی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کرنے سے پہلے انسان کی تقدیر لکھ دی ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ دنیا کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر لکھ دی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ما یکون الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جو کچھ ہوگا انہیں وہ سب لکھ دو۔ اور یہی بات تھی جو آسمانوں پر آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے مزاج کے مطابق اپنے بابا آدم علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ بابا یہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے جنت میں پیدا کیا اور ملائک کو حکم دیا کہ آپ کے سامنے سجدہ کرے تو انہوں نے سجدہ کیا۔ جنت میں تمہارے لیے کوئی کمی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے تمہیں منع کیا، تم نے وہ کھا لیا اور ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، جنت سے نکلوایا۔ تو یہ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے۔ تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو موسیٰ، تم وہی آدمی ہو جس پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات کی ہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسی تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آدم یہ کام کرے گا، یہ درخت کھائے گا اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلے گا؟
یعنی یہی آیت جو قرآن مجید میں ہے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، گویا کہ یہ اصل تورات میں بھی تھی، اب ہے کہ نہیں ہے یہ دوسری بات ہے۔ تو افتلومونی، کیا تم مجھے اس بات پہ ملامت کرتے ہو جو میری تخلیق سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اور تمہیں بھی پتہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ جیت لیا، بحث جیت لی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنے گناہ کے لیے تقدیر کو بہانہ بنائے، یہ کم از کم یہ بات نہیں ہے۔ اپنے گناہوں کو وجہ جواز بخشنے کے لیے تقدیر کو بہانہ بنانا درست نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تقدیر ایک مبرم چیز ہے، ایک اٹل چیز ہے، اور اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس پہ ایمان بھی فرض ہے۔ میں درمیان میں ایک چھوٹا سا نقطہ اور بھی آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ تقدیر ایمانیات میں حدیث کی بنیاد پر داخل ہے۔ جس طرح پہلے ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور ہم اس پر اس طرح تلفظ کرتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تقدیر چاہے وہ خیر کی تقدیر ہو یا شر کی تقدیر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ایمانیات میں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو، کتابوں کو، سب کو مانتے ہیں، لیکن تقدیر کو نہیں مانتے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں کہلا سکتے۔ اور قیامت کے دن باقی باتوں کے ساتھ ساتھ تقدیر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، تقدیر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہیں پہ ان دونوں باتوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ یہ بہت گہری باتیں ہیں اور بہت غور طلب باتیں ہیں، شاید کچھ باتوں کی ہم وضاحت کریں، کچھ باتوں کی نہ کر سکیں۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہم پیدائشی بندے ہیں اور ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارا کام ان معاملات میں دخل دینا نہیں ہے، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل دے دیں۔ دیکھیں، کسی ادارے میں آدمی ملازم ہو، اسے اپنے کام سے غرض ہوتی ہے اور غرض رکھنی بھی چاہیے اسے اپنے کام سے۔ اگر وہ ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں، انتظامیہ کے معاملات میں، پالیسی کے معاملات میں دخل دینا چاہے تو اسے کہا جائے گا کہ پلیز لیو ان یور لمٹ، آپ اپنے حدود کے اندر بات کریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ بندے کو بندہ رہنا چاہیے۔ آپ اپنے گھر کے لیے، اپنی گاڑی چلانے کے لیے، اپنے بچوں کی خدمت کے لیے، اپنے مکان کی حفاظت کے لیے، اپنے باغ اور اپنے کھیت کو سنبھالنے کے لیے ملازم رکھتے ہیں۔ آپ اسے ایک کام حوالہ کرتے ہیں اور اسے اس کام سے غرض ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہیں کہ میں یہ پودا کاٹ دیتا ہوں اور اس کو کاٹو، اور آگے سے وہ یار جی کیوں کاٹتے ہیں، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، بڑا اچھا اس کا پھل ہے، بڑا اچھا اس کا سایہ ہے، بڑا اچھا اس کا مزہ ہے، تو آپ کہیں گے یار آپ کیا کرتے ہیں، بس میں جو کہتا ہوں نہ مانو، یہ مجھے چھوڑو کہ میں اپنے اس باغ کو کیسے رکھتا ہوں، کس شکل میں رکھتا ہوں۔ تو کار سرکار میں مداخلت یہ برداشت نہیں کی جاتی۔ یعنی ایک دفعہ کسی پہ لگ جائے کہ اس آدمی نے کار سرکار میں مداخلت، پولیس ایک آدمی پر ہاتھ ڈالنا چاہتی تھی اور اس آدمی نے اس کو منع کیا، تو اس کے خلاف پرچہ کٹے گا، اور پرچے کا مطلب ہوگا کہ کار سرکار میں مداخلت۔ تو یہ جو رٹ قائم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، یہی باتیں ہیں بس۔
جو گورنمنٹ اپنا ریٹ قائم نہیں کر سکتی وہ مذاق بن جاتی ہے۔ تو انسان تو آپس میں سب انسان ہے، ریٹ قائم کرنے والے بھی انسان ہیں اور جن پر ریٹ قائم کی جاتی ہے وہ بھی انسان ہے۔ جو باغ کا مالک ہے وہ بھی انسان ہے اور جو باغ کا مزدور ہے اور مالی ہے وہ بھی انسان ہے۔ جو ادارہ چلانے والے ہیں وہ بھی انسان ہیں اور جو ادارے میں جو ملازم ہے وہ بھی انسان ہے۔ اگر انسان اور انسان کا آپس کا تعلق اس انداز سے ہے کہ ایک انسان دوسرے کے معاملات میں دخل نہ دے تب نظام چلے گا، تو بندے اور رب کا تعلق تو اس سے بہت فاصلہ ہے، درمیان میں بہت فاصلہ، بہت بڑا فاصلہ ہے۔ خالق اور مخلوق، غلام اور آقا، مالک اور مملوک، خدا اور بندے کے درمیان کا جو تعلق ہے وہ تو بہت ہی نازک قسم کا تعلق ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے پیدا کیا، یعنی امتحان کے نقطہ نظر سے، آزمائش کے نقطہ نظر سے انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں پیدا کرنی اللہ تعالیٰ نے چاہی وہ تو پیدا کی۔ یعنی انسان کو پتھر نہیں بنایا جس کا بالکل نشو و نما نہیں ہے، جس کا بالکل کوئی گروتھ نہیں ہے، اور انسان کو پودا بھی نہیں بنایا جس کا نشو و نما، جس کی نشو و نما تو ہوتی ہے، بڑھوتری تو ہوتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا بہت احساس بھی ہوتا ہے۔ پودوں میں احساس بھی ہوتا ہے۔ یہ جو چھوئے موئے والے ٹچ می نٹ والے پودے کہتے ہیں کہ ان میں احساس ہے۔ یہ جو کدو کا پودا جو آپ ایک دیوار کے قریب اس کو اگائیں اور اس دیوار کے اوپر والے حصے پر آپ تھوڑا سا سایہ کر دیں، تھوڑا سا کوئی وہ بنا دے، بالکنی بنائے، تو وہ پودا جب آگے جائے گا نا تو بالکل چھت پر پہنچنے سے پہلے وہ اپنا راستہ تبدیل کرے گا۔ وہ سمجھے گا کہ آگے مجھے جانے کے وہ نہیں، راستہ نہیں ہے، تو وہ پہلے سے اپنا راستہ ڈائیورٹ وہ کسی دوسرے کی طرف مڑ جائے گا۔ یہ جو کدو کا بیل ہوتا ہے جو اس کا بوٹا ہوتا ہے، پودا، وہ جب بڑھتا ہے تو بڑھنے سے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ رسیاں ہوتی ہیں، کچھ تارے دھاگے ہوتے ہیں، ان دھاگوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے کہ میں گر نہ جاؤں۔ وہ باقاعدہ اس دھاگے کو لپیٹتا ہے کسی چیز سے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، یہ چیزیں سامنے مشاہدے میں آنے والی، وہ لپیٹتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ہیں اس میں، کچھ شعور ہے اس کے اندر، لیکن انسان میں اس سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد زیادہ اس سے اوپر جائیں گے تو آپ کو حیوانات نظر آئیں گے، بیل بکرے، اور مطلب ہے کہ گائے بھینس، یہ وہ کتے، اور یہ ان میں شاید تھوڑا سا کسی سے زیادہ ہے، لیکن ان میں سے روح کسی میں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ روح صرف انسان کے اندر ہے۔ انسان ایک چیز ہے جس کے اندر روح ہے، باقی چیزوں میں زندگی ہے، آپ ان کو زندگی کہہ سکتے ہیں، زندگی ہے اس میں، پودوں میں بھی زندگی ہے، حیوانات میں بھی زندگی ہے، لیکن اس میں روح انسانی جس کو روح کہتے ہیں، جس کو قرآن الروح کہتا ہے، وہ روح اس میں نہیں ہے۔ وہ کچھ روح حیوانی اس کو کہتے ہیں، وہ دوسری بات ہے، لیکن جس کو الروح کہتے ہیں، جو انسان کے اندر پھونکی جاتی ہے، وہ ان میں نہیں ہوتی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات سے بڑھ کر پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اس پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ جانوروں کا امتحان نہیں ہے، ان کو امتحانی نقطہ نظر سے نہیں پیدا کیا گیا۔ پودوں، بوٹوں، بیلوں کو امتحانی نقطہ نظر سے نہیں پیدا کیا گیا، اور جمادات کو، پتھروں کو، اور ان چیزوں کو، لوہے کو اور سونے کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ان سے پوچھا بھی جائے گا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں نہیں بتائی۔ اب انسان چونکہ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کے ذہن میں تو سوالات آئیں گے، لیکن یہ سوالات آنا ایک بات ہے، لیکن ہر سوال کا جواب اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔
کسی ذہن میں سوال کا اٹھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس سوال کا جواب بھی وہ سمجھتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور سمجھ سکے گا، یا اس کے اندر وہ اہلیت اور وہ صلاحیت ہے کہ وہ اس سوال کو سمجھے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان کے ذہن میں کئی سوالات آ سکتے ہیں، بالکل۔ وہ تو خدا بھی وہ تو یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ میں خدا کیوں نہیں ہوں، بلکہ وہ تو یہ سوچتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ پرانے زمانے میں فرعون نے کہا تھا، نمرود نے کہا تھا، آج تو ہر انسان کہتا ہے تقریباً۔ آج تو تقریباً لاکھوں انسان یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں، خدا کی کوئی ضرورت، ہم ہیں نا خدا، ہمیں خدا کا مقام حاصل ہے نا، ہمیں کسی چیز کی کیا ضرورت۔ یہ جو ہیومنزم کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو انسان کی خدائی کی باتیں ہیں نا۔ ہیومنزم یا جو آج کل لوگوں کے دماغوں پر سوار ہے، وہ تو یہی چیز ہے کہ بس انسان بہت بڑی چیز ہے نا، اسے کیا ضرورت ہے ساری دنیا پر، اور کہاں پہ اب تو وہ پتہ نہیں کہکشاؤں پر بھی کمندے ڈال رہا ہے، اور کہاں پہ وہ بنا رہا ہے، اور وہ چاند پر جو ہے نا وہ پلاٹ بنا رہا ہے اور رہائش کا سوچ رہا ہے۔ اور تو یہ چیزیں تو ہیں، کہتے ہیں ہم۔ اور قرآن نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ تباہی کا وقت وہ ہوتا ہے حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، زمین بڑی زبردست مزیدار ہو گئی، بڑی پیاری، بڑی حسین جمیل ہو گئی، وزینت، اور زینت اور خوشنمائی کا سارا سامان اس پہ سامنے آ گیا، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین کے باشندے اس بات پہ اترانے لگے، سمجھنے لگے، اور ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ انہم قادرون علیہا، اب زمین کے اوپر وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے، سمندروں میں ہم چاہیں گے جو کچھ ہوگا، زمین کے اوپر ہم چاہیں گے جو ہوا ہمارے اختیار میں ہے، آسمان اور یہ سارے۔ اب تو وہ کہتے ہیں بارشیں برسانا بھی ہمارے اختیار میں ہے، موسموں کی تبدیلی بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ تو جب یہ ہوا نا تو اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس۔ یہی صورت جب پیدا ہوتی ہے اور انسان کے دماغ میں یہ خناس بیٹھ جاتا ہے کہ وہ خدائی کا نشہ اس کے دماغ میں سما جاتا ہے، تو اتاہا امرنا لیلا او نہارا، دن ہو یا رات ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب اور امر آ جاتا ہے، فجعلناہا حصیدا، ہم اس کو تباہ کر دیتے ہیں کہ کأن لم تغن بالامس، اور ایسی کوئی نشانی بھی نہیں چھوڑتے کہ کوئی کل بھی یہاں پہ کوئی آبادی تھی، کوئی انسان تھے، کچھ لوگ تھے۔ تو یہ جو زیادہ ترقی کے لیے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں نا، اس میں یہ چیز ہے کہ وہ جب خدا کو بھول جاتے ہیں اور خدا کے بجائے اپنی خدائی کی باتیں کرنے لگتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ تو ہوگا۔ بہرحال میں یہ کہنے والا تھا کہ سوالات تو انسان کے ذہن میں بہت آئیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب بھی اسی طرح وہ سمجھے، اس لیے کہ وہ خدا تو نہیں ہے۔ ہر سوال کے جواب کے لیے جس علم کی ضرورت وہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں دیا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کی بات کی ہے، ایمان بالغیب کی بات کی ہے۔ دیکھیں نا، ایمان بالغیب کی کچھ نشانی ہم اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ جب شاگرد استاد کی بات پر اعتماد نہ کرے، ایک ایک بات پر وہ ٹوکتا رہے کہ نہیں مجھے دلیل کے ساتھ ثابت کر دو، تو کیا یہ کلاس آگے چل سکے گی؟ اگر ایک بچہ جس کو آپ الف با سکھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پڑھو یہ الف، وہ کہتے ہیں کیوں الف؟ نہیں الف، یہ با ہے، اس کو الف کیوں کہا؟ اس کی شکل اس طرح کیوں بنائی؟ اے اور بی کو اے سے پہلے کیوں، اے کو بی سے پہلے کیوں بنایا، بی کو پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو آپ ایسے بچے کو کیسے سمجھائیں گے؟ آپ سے کہیں کہ بیٹا پڑھو پھر بعد میں بات کرو، پہلے آپ کو مجتہد بننے سے پہلے آپ کو مقلد بننا پڑے گا۔ وہ جو مقلد ہونے سے پہلے مجتہد بنتے ہیں نا، وہ اسی طرح پھر ہوتے ہیں، وہ آگے نہیں جا سکتے، وہ پھر دروگو مجتہد بنتے ہیں۔ تو یہ تو تمہیدی کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب تھوڑی سی اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تخلیقی انسان کے جو تدریجی مراحل ہیں، اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے بہت کچھ، تقریباً 4-5 صورتوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ المومنون میں بھی اس کا ذکر ہے، پہلے بھی ہے، بعد میں ہے، آگے سورہ علق میں بھی ہے، دوسرے۔ اس کے جو مراحل ہیں، ان مراحل پر اس دور میں، قریبی دور میں، یمن کے ایک عالم تھے جس کا نام تھا عبد الماجد زندانی۔
انہوں نے قرآن مجید کی تمام آیات کو جمع کیا اور ان مراحل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو جمع کیا، اور پھر ٹورنٹو میں یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے ایمبریالوجی کے، ان کا نام تھا ڈاکٹر کیتھ مور۔ ان کے سامنے وہ ساری چیزیں، وہ بحثیں وہ رکھ دی، اور ان کے ساتھ اس معاملے میں کئی بحثیں ہوئی، لیکن ان میں سے ایک چھوٹی سی بات میں تذکرہ اس کا کروں گا۔ وہ تذکرہ یہ ہے کہ کیتھ مور نے کہا کہ قرآن مجید کی آیات میں کچھ ایسے اشارے ہیں جس کو ابھی تک سائنس نہ سمجھ سکی۔ کچھ ایسے اشارے ہیں، مثلا ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، غالباً تفسیروں میں ذکر کی گئی ہے کہ استقرار حمل ہونے کے ساتھ ہی ماں کے پورے جسم کے ساتھ، پورے جسم حتیٰ کہ ایک ایک بال کے نیچے کا جو ہے، یعنی مطلب کہ ایک ایک انگ میں، ایک ایک ذرے میں کچھ ایسے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اب ان اثرات کا بچے اور نومولود بچے سے کیا تعلق ہے اور کیوں یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں، یہ انسان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو مخلقہ اور غیر مخلقہ کی بات ہے، مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، اس کی ایک تفسیر تو ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ مضغہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو چبائی ہوئی چیز کے مشابہ ہے۔ آپ ایک چیونگم چبائے تو آپ کے دانتوں کے جو نشان اس پر پڑتے ہیں، اس چیونگم کو پھر منہ سے نکالے اور اس میں کچھ ابھار سی ہوتی ہے، کچھ مطلب یہ ہے کہ اس نشیب و فراز ہوتے ہیں۔ وہ نشیب و فراز دوسرے مرحلے کے جنین میں ہوتا ہے، جو بالکل ریڑھ کی ہڈی کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے، اور اسی سے پھر وہ باقی اجزاء بنتے ہیں آگے۔ لیکن کچھ بات ایسی بھی ہے کہ مخلقہ اور غیر مخلقہ کا دوسرا مفہوم کیا ہے۔ باقی خلق تو ہو گئی، خلق کا مطلب تو پیدائش ہے۔ خلق کا مطلب خلق کے تین مطلب ہیں۔ خلق کا معنی ہے پلاننگ، خلق کا معنی ہے پیدائش، خلق کا معنی ہے پیدائش کے ساتھ ایک خاص شکل میں پیدائش، دنیا میں آنے کے بعد، یا تصور کو ظاہری خارجی دنیا میں لانے کے۔ میرے ذہن میں ایک تصور ہے ایک ادارے کا، ایسا ادارہ ہوگا، اس میں ایسے اساتذہ ہوں گے، اس میں یہ کریکلم ہوگا، یہ نصاب ہوگا، یہ لوگ ہوں گے، ان کا ایک پورا یہ ایک خاکہ ہے۔ اب وہ خاکہ میں پہلے کاغذ پہ منتقل کرتا ہوں، پھر کاغذ کے بعد اس کے لیے میں مطلب دیکھتا ہوں کہاں پہ یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوگی، تو وہ خاکہ جو میرے ذہن میں ہوگا وہ زمین پر نظر آئے گا۔ تو یہ بھی تخلیق کا معنی ہے۔ اب یہاں پہ مخلقہ اور غیر مخلقہ کا پورا مفہوم کیا ہے ہم ابھی تک نہیں سمجھے۔ ممکن ہے کیتھ مور کے ذہن میں کوئی ایسی بات بھی آئی ہو جو وہ سمجھا ہو، جس طرح مورس بوکائے سمجھا ہے۔ مورس بوکائے جس نے قرآن، سائنس اور بائبل کے بارے میں کتاب لکھی ہے، وہ بھی بار بار یہی کہتا ہے کہ قرآن مجید میں سائنس کے ایسے ٹاپکس اور ایسے موضوعات اور ایسے گوشوں سے بحث کی گئی ہے کہ ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ہے کیا چیزیں، وہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سائنس اب تک ان باتوں کی وہ گرد کو بھی نہیں پہنچی ہے جو باتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ تو کیتھ مور کے بعد پھر پروفیسر جانسن ہے، ایک امریکی پروفیسر ہے، اس نے اس پر بڑا کام کیا ہے۔ تو وہ کام موجود ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے، اور آپ جہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی جو تفسیریں اور احادیث کی جو شروح لکھی گئی ہیں، وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میرے خیال میں جانسن نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی، واللہ عالم یہ ہے یا کوئی دوسرا ہے، کہ اس نے بات کی تھی کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک انتہائی طاقتور خوردبین تھا جس کے ذریعے اس نے دیکھا۔ تو وہ خوردبین کہاں تھا، کس نے بنایا تھا، پھر وہ خوردبین کہاں گیا، ان کو کہاں سے ملا، پوری دنیا میں ایک تھا، ان کو کہاں سے ملا۔
تو یہ تو مذاق قسم کی باتیں ہیں نا، تو ایسی باتیں ہیں کہ بس صاف بات کہہ دو کہ بھئی ہم نہیں جانتے، بس یہ اتنا تو کہہ دو کہ ہم نہیں جانتے. ہم تو جانتے ہیں کہ وہ ان کو یہ معلومات کہاں سے ملی، لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو اس کا مطلب آئیں بائیں شائیں کرنا تو نہیں، اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی میں اس بات کو نہیں جانتا. ان من العلم ان تقول لما لا تعلم واللہ اعلم. یہ بھی علم ہے کہ جس بات کو تم نہیں جانتے اس کے بارے میں کہو کہ بس میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن نہ جاننے کے بعد بھی سینہ زوری کرنا اور منظوری کرنا اور خواہ کے ادھر ادھر ہانکنا، تو یہ تو جہالت کی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جہالت کو اشکارا کر رہے ہیں. سر ایک بات پوچھنی ہے، یہ جو عبدالمجید زندانی ہیں یہ کب تھے، یہ ان کی مطلب کس عرصے میں تھے، ابھی زندہ ہیں؟ یہ تو قریب، وہ تو ان کی زندگی کے بارے میں تو مجھے نہیں پتہ، اور ان کا بیٹا ہے وہ شاید افغانستان میں تھا جس زمانے میں ہم بھی ادھر تھے، اس کا نام عبدالمجید زندانی ہے، اور وہ تو شاید آج کل زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یمن کا جو انقلاب آیا تھا، اب بھی جو وہاں پہ لڑائی چھڑی ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یمن ایک زمانے میں تو ایک تھا، پھر ایک زمانہ ایسا آیا، وہ ہمیں یاد ہے کہ جب وہ یمن، جنوبی یمن اور شمالی یمن دو میں تقسیم ہوا، ٹھیک ہے، اور دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہیں. پھر وہ دونوں لڑائیاں جو ہے نا، وہ لڑائیاں ایک انجام کو پہنچ گئی، اور یمن پھر دونوں شمالی اور جنوبی یمن دونوں پھر ایک ہو گئے. ان کے ایک کرنے میں اس عبدالمجید زندانی اور ان کے والد عبدالمجید زندانی مرحوم کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور وہ عبدالمجید زندانی وہ بہت بڑے عالم دین تھے، مجاہد بھی تھے، وہ افغانستان بھی آئے تھے، وہ گھومتے تھے. اور ان کے بارے میں ایک بات اور بھی میں نے پڑھی ہے، وہ یہ کہ جب روسیوں نے زمین کے اندر کافی گہرائی میں ڈرلنگ کی، اور وہاں سے ان کو کچھ آوازیں، ایک تہ تھی جو بہت زیادہ سخت تھی، اور اس سخت تہ کو انہوں نے کاٹا، اس سے آوازیں نکلی اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ جہنم ہے. تو پھر یہ عبدالمجید زندانی جو تھے، یہ عبدالمجید زندانی کے بیٹے تھے، اب آئی ہے غالباً. تو وہ یمن سے علماء کا ایک وفد لے کر وہاں پہ گئے، انہوں نے وہاں پہ ویڈیو بھی کی، وہاں پہ آوازیں بھی ریکارڈ کی. وہ ریکارڈ آوازیں آپ کو نیٹ پر، گوگل پر مل بھی سکتی ہیں. تو یہ اسی دور کے لوگ ہیں. کیتمور بھی اسی دور ہی کا آدمی ہے. جی، عبدالمجید زندانی زندہ ہے. اچھا اچھا. ہمارے ہوا تھا فیما کا اجلاس ہوا تھا، تو پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کا وفد گیا تھا یمن میں، اور میں بھی کہ ہم زندانی صاحب سے ملے ہیں. اچھا، بالکل ممکن. تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے. ہاں بالکل بالکل وہی ہے، بالکل وہی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ عبدالمجید زندانی، اس عبدالمجید زندانی کے کیا لگتے ہیں، بھائی لگتے ہیں، بیٹے لگتے ہیں، کہ وہ نہیں ہے اس میں؟ اچھا چلیں، وہ بعد میں معلوم کر لیں گے. تو یہ بات ہوئی. پہلے اس حصے کو پڑھ لیتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہیں اور مصدوق بھی ہیں، یعنی ان کو سچا سمجھا بھی گیا ہے. اللہ نے ان کو سچا سمجھا، اور فرشتوں نے ان کو سچا سمجھا، اپنے قریب، سب سے قریبی عزیزوں اور دوستوں نے ان کو سچا سمجھا، حتیٰ کہ ابو لہب اور ابو جہل نے بھی ان کو سچا سمجھا. وہ تو قرآن اس پر گواہ ہے. انہوں نے قرآن کی تکذیب کی، پیغمبر کی. انہوں نے صاف کہا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. مکے کے سرداروں ابو جہل وغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ، ہم تو آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ تو صادق اور امین، ہم تو اس بات پر قائم ہیں کہ آپ صادق ہیں. وَلَكِنْ نُكَذِّبُ مَا جِئْتَ بِهِ، آپ جو کہتے ہیں کہ میرے اوپر وحی آ رہی ہے، یہ وحی ہم نہیں مانتے، ہم خدا کی بات، نعوذ باللہ. تو صادق ہے، مصدوق ہے، سب نے اس کی تصدیق کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ، تم میں سے جو ہر ایک کی ابتدائی تخلیق اس کی ماں کے رحم میں وہ ہوتی ہے 40 یوماً، 40 دن تک نطفہ،
ایک نطفہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک قطرہ، تھوڑا سا قطرہ، جس کو قرآن مجید نے سلالۃ من ماء مہین کہا ہے۔ سلالہ کا مطلب یہ ہے کہ اس قطرے کا بھی نچوڑ، جس طرح اس میں جو بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ 30 لاکھ وہ ہوتے ہیں اور اس میں صرف ایک حصہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بچہ بن جائے، اس کا مطلب ہے تو سلالہ 30 لاکھ وہاں حصہ، تو وہ سلالہ ہی ہے۔ سلالہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خلاصہ ہی ہے، ایک نچوڑ ہی ہے۔ سل کا مطلب ہے ایک جگہ سے ایک چیز کا نکلنا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بھرپور ایک مطلب ہے کہ ایک ہجوم سے، خلیوں کے ایک ہجوم سے ایک حصہ نکلتا ہے اور وہ اس قابل ہوتا ہے۔ ثم یکون علقۃ، اس کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے، 40 دن کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے۔ علقہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چپکی ہوئی، ایک چمٹی ہوئی چیز۔ یہ نطفہ جب رحم کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا سفر تقریباً 7 دن تک مکمل ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک جھلی ہوتی ہے رحم کے اندر، اس جھلی کو یہ چیر کر اندر داخل ہوتا ہے اور رحم کے دیوار سے یہ چپک جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ 2 کام اس نے کا، ایک تو اپنے وجود کے لیے اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا وجود وہ نہیں ہوتا، اس کا حجم وہ نہیں ہوتا، تو اپنے وجود کے لیے اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس کو اپنے نشو و نما کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو علقہ کا مفہوم جو ہے وہ عربی زبان میں علقہ جونک کو بھی کہتے ہیں، جس کو لیچ کہتے ہیں، LEECH، جونک۔ میں نے اس کا تلفظ کے بارے میں بڑا پریشان تھا، میں نے کہا یہ جونک ہے یا جھونک ہے کیا ہے، لیکن پتہ چلا اردو ڈکشنری سے کہ وہ جونک ہے۔ واو کو واو مجہول پڑھیں گے اور نون کو غنہ کی طرح پڑھیں گے، تو وہ ہے جونک، لیچ۔ وہ ایک ایسی چیز ہے بالکل ایک، اور اس کے بارے میں نے آج پڑھا کہ اس کے 32 دماغ ہیں اور اس کے 300 دانت ہوتے ہیں، اور ہندوستان میں بعض علاقوں میں باقاعدہ ڈاکٹر اس کے ذریعے فاسد خون نکالنے کا علاج کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، جو ہمارے دیہاتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی اس طرح کی کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ یار اس کا خون زیادہ ہو گیا ہے یا ویسے، تو وہ اس پر لگا دیتے، اس میں کوئی درد شرد نہیں ہوتا، وہ بڑے مطلب اطمینان کے ساتھ، وہ ڈاکٹروں کی طرح تیز نہیں وہ اپنا وہ چلاتا، اپنی چھری نہیں چلاتے۔ یہ ڈاکٹر بڑے تیز چلاتے ہیں چھری، کسی پہ کے اوپر ان کا وہ نہیں ہوتا، دل ترس نہیں کھاتے۔ اور ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی یہ ذرا ترس کا کہتے ہیں، ہم ترس کھائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بیٹھے رہیں گے بس ہم تو اسی طرح، تو ان کا مطلب ہے کہ ڈاکٹروں کا دل بڑا سخت ہوتا ہے۔ کرنا پڑتا ہے، انیستھیزیا بھی دے دیتے ہیں سر، ایسی بات میں نے نرم دل ڈاکٹر نہیں دیکھا بھائی سر، پھر وہ ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتا۔ ہاں، یعنی اس کا پیشہ متاثر ہو جاتا ہے، پھر مطلب یہ ان کی مجبوری ہے، سخت دلی۔ چلے یہ تو گپ شپ کی بات ہو گئی، چھوڑیں اس کا۔ تو علقہ کا مطلب، پھر اس کی شکل آپ دیکھتے ہیں تو اس کی شکل بھی علقہ جونک کی طرح ہوتی ہے، یعنی اس کا کام بھی جونک کی طرح کہ وہ وہاں پہ چمٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کام بھی جونک کی طرح کہ وہ وہاں سے خون چوستا ہے، اور اس کا نام بھی علقہ، یعنی اس کی شکل بھی، اس کی تصویر آپ لے لیں تو تصویر بھی جونک کی طرح۔ مثل ذالک 40 دن، ثم یکون مضغہ، پھر اس کے بعد وہ مضغہ ہوتی ہے۔ مضغہ کا مطلب ہے کہ بوٹی، اور بوٹی کا لیے مضغہ کا لفظ کے مضغن ہاتھ دانتوں سے چبانے کو کہتے ہیں۔ تو جب کوئی چیز آپ چبائیں، ایسی گم قسم کی چیز ہو جس میں چبانے کے دانتوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح یہ تیسرے مرحلے میں ثم یرسل الیہ الملک، اب یہی سے دوسرا حصہ شروع ہوتا تھا۔ پھر اس کے لیے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، تو فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے۔
یہاں پہ مجھے اپنے دوستوں نے سوال کیا، کئی سال پہلے کی بات ہے، کہ روح تو اس میں پہلے دن سے پیدا، یعنی زندگی تو اس میں پہلے دن سے ہوتی ہے، زندگی تو اس خلیے میں یا اس پرم میں یا اس بیضے میں یا اس میں پہلے دن سے اس میں زندگی تو ہوتی ہے، تو کیسے روح اس میں نے کہا یہی مسئلہ ہے کہ اصل میں زندگی الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، زندگی اس میں ہوتی ہے لیکن انسانی زندگی اس میں نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ 120 دن یعنی 4 مہینے سے پہلے کسی ضرورت کی بنیاد پر ابارشن کرنے میں اتنی سختی نہیں ہے جس طرح 120، اس لیے کہ 120 دن کے بعد وہ انسان بن جاتا ہے، اور سائنس کے مطابق یہ اس 120 دن کے بعد اس کا دماغ جو ہے وہ بننا، یعنی سائنس اس سے تعبیر کرتی ہے دماغ بننے سے، اور اسلام اس سے تعبیر کرتی ہے اس میں روح پونکھے جانے سے، مطلب دونوں کا ایک ہے کہ وہ انسان بن جاتا ہے۔ سوری سر، اس پہ میں بات کروں گی، ہم لوگ پڑھاتے ہیں یہ سب کچھ، سرکل میں نے وائوا بھی لیا، جب کارڈیک ایکٹیویٹی آتی ہے، میں نے کل بچوں سے پوچھا ہے، فرسٹ ٹائم انٹرائن لائف میں دل کی دھڑکن 22 سے 25 دن کے اندر شروع ہوتی ہے، وہ زندگی ہو گئی، یعنی ابتدا سے یا وہ 120 دن کے ایمبریو میں دل کا دھڑکنا سٹارٹ ہوا، وہ 22 سے 25 دن کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، اور دماغ؟ سر وہ تو جب آپ نے ابھی روح کی بات کی وہ، ہاں دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ جو ہے وہ ہاں بعد میں دل پہلے ہے، اس لیے اسلام کہتا ہے کہ دل کی بات مانو جب دل اور دماغ کا مقابلہ ہو۔ دیکھیں نا کہ دل بنیادی چیز ہے، دماغ جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ دل کا مانے، اچھا ہے دل کے پاس رہے، ساتھ رہے، پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اور روز ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، دل کو غلام نہیں ہونا چاہیے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو عقل جو ہے وہ تو ہے، اس لیے کہ وہ بطور، میں نے اپنی اس کتاب میں جو سیرت میں نے لکھی ہے، اس میں نے کئی مباحث، لیکن وہ مباحث میں یہ ہے کہ وہ بڑے غور و فکر والے ہیں، اس پر میں نے بات کی ہے کہ عقل کا مطلب ہے کہ وہ غلام ہے، وہ پیدائشی غلام ہے، اس کو آپ غلام ہی رہنے دیں، اس کو آقا نہ بنائیں۔ غلطی وہاں پہ شروع ہوتی ہے جب وہ پیدائشی غلام کو آپ آقا بنا دیں۔ عقل کو چاہیے کہ وہ دل کی بات مانے، دل کو نہیں چاہیے کہ وہ عقل کی بات مانے، ٹھیک ہے؟ اور عقل کو اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ انسان کی آزمائش اس میں بھی ہے کہ وہ عقل جو اپنی حد میں نہیں رہتی اس کو وہ قابو کر دے۔ خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے، اور بڑھی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے۔ خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے، خرد کا معنی عقل، واقف نہیں ہے نیک و بد سے، اور بڑھی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے۔ یہ دماغ کے اندر، عقل کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اپنی حد کو پہ نہیں ٹھہرتی، وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ خدایا مجھ کو یہ کیا ہو گیا ہے، خرد بیزار دل سے، دل خرد سے۔ میں تو دونوں کو الگ الگ جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرا دل میری عقل کی بات نہیں مانتا، اور میرا دماغ کے ساتھ بھی کشمکش رہتا ہے۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی سوز و ساز رومی۔ یہی تو وہ کہتے ہیں پیچ و تاب راضی عقل ہے اور سوز و ساز رومی دل ہے، تو کہتے ہیں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں۔ اچھا جی، ماشاءاللہ۔ فَيُنْفَخُ فِيهِ الروح، تو اس میں روح پونکی جاتی۔ اب یہ روح کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس روح کے بارے میں آپ سوچیں، یہ میں نے پہلے بھی ایک اسائنمنٹ دیا تھا آپ کو، اتنا تو مجھے یاد ہے، کچھ اس نے کہا تھا، کیا اس نے کہا تھا مجھے کچھ یاد نہیں ہے، وہ بھول گئے لوگ کہ وہ اسائنمنٹ کیا تھا۔ وہ پہلے دن ایک اسائنمنٹ دیا تھا،
تو چلے دوسرا اسائنمنٹ وہ یہ ہے کہ دیکھو انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، اور بہت غلطی کرتے ہیں وہ لوگ جو اس کو صرف ایک جسم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، جسم ہے، اس کے اندر زندگی ہے اور اس کے اندر روح ہے. تو جسم اور زندگی کو تو لوگ ایک سمجھتے ہیں، لیکن روح کو سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ سمجھنے کی چیز یہ بھی نہیں ہے، اتنی سمجھنے کی چیز ہے کہ ہے تو ہے، لیکن ہے کیا چیز؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بس وہ امر ربی ہے. تو اس پہ ذرا سوچیں کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا، اس میں روح پھونکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جان کی بات اور زندگی کی بات نہیں ہے، وہ تو مٹی تھی، مٹی سے بنایا، اور مٹی کے بعد پھر اس میں مٹی میں کوئی حرکت تو نہیں تھی، اس کے بعد اس میں کیا ڈالا؟ جان ڈالی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ مٹی تھی نہ کوئی زندہ، خالی روح تھی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا. عام انسانوں کے لیے کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے کہ اس میں جسم بھی ہے، جان بھی ہے، روح بھی ہے. تو اس پہ آپ ذرا سوچیں، اس تینوں کے فروق کو واضح کر دیں. ٹھیک ہے، اور اس میں حکمت بھی واضح کر دیں. تو اس میں روح آ جاتی ہے. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وہاں پہ 4 باتیں فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ 4 باتیں اس کے بارے میں لکھو، اس کا فائل تیار ہو رہا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی آتا ہے نا کسی دوسرے ملک میں، وہ اس نیشنلٹی لیتا ہے، تو اس کی ایک فائل تیار ہوتی ہے کہ یہ فلان جگہ سے آیا ہے، کہاں پیدا ہوا، یہ ہوا، کہاں اس نے نیشنلٹی کس بنیاد پر لی، پھر اس کا ایک پورا ریکارڈ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، وزارت داخلہ میں آ جاتا ہے. فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، 4 باتوں کے بارے میں اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی اس 4 باتوں کا تم نے خیال رکھنا ہے. فرشتہ ایک مقرر کیا جاتا ہے. بِكَتْبِ رِزْقِهِ، اس کا رزق لکھو کیا ہے. رزق کا مطلب یہ نہیں کہ گندم کتنا کھائے گا، چاول کتنا کھائے گا، گوشت کتنا. رزق ساری چیزیں جو اس کی ضرورت کی ہیں. یہ جو کتاب میرے سامنے پڑی ہے رزق ہے، جو لائٹ جل رہی ہے یہ رزق ہے، جس پہ میں بیٹھا ہوں یہ رزق ہے. رزق یہ جو میں نے پہنا ہے یہ رزق ہے. یہ جو میری ساری یہ رزق ہے، یہ ساری ضروریات. مطلب رزق کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں میری ضروریات ہیں. یہ تو ہم نے اردو پشتو میں رزق کو کیا بنا دیا؟ ہاں، کھانے پینے کی چیزوں کو بنا دیا. رزق لکھا جاتا ہے. اس لیے پچھلے خطبے میں پچھلے خطبے میں میں نے یہ بات کی تھی کہ حدیث کا حوالہ میں نے دیا تھا کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہی رزق جو جو میرا نہیں ہے وہ مجھے نہیں ملے گا. تو فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. اور اگر کھانے پینے کے ساتھ ریلیٹڈ ہو تو بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں جو 2 سال تک کچھ کھا پی نہیں سکتے. ہاں ان کو بہت ہی ہاں، لیکن سانس لیتے ہیں، وہ سانس بھی رزق ہے. بالکل سر. اور باقی ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں نا سر. ہاں، مطلب ان کو کیئر تو مل رہی ہوتی ہے، چیزیں مل رہی ہوتی ہیں اور وہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ رزق کا تو مطلب ہے کہ کون سی چیز کتنی ہے اس کے لیے. تو کھانے پینے کی چیزیں کتنی ہیں وہ اس نے پوری کر لی. مثال کے طور پر جو شوگر کے مریض ہیں، میں ان کو کبھی گپ شپ میں کہتا ہوں کہ تم نے اپنی چینی پوری کر لی ہے، بھائی ہمارا حصہ نہ کھاؤ. وہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں یار تم نے اپنی نمک پوری کر لی ہے، دوسروں کا حصہ مت کھاؤ. ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزیں پوری ہونے کے باوجود بھی، لیکن حتی تستکمل رزقها، سارا رزق پورا ہو جائے. میں بھی کسی انسان کے لیے گندم کی روٹی بھی ممنوع ہوتے ہیں نا ان سے لوگ، لیکن پھر بھی وہ زندہ ہوتے ہیں. تو اب آپ کہنا ہے کہ رزق صرف گندم کی روٹی ہے تو وہ تو پوری ہو گئی، تو اب مرتا کیوں نہیں ہے؟ اس کے باوجود بھی زندہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ رزق کسی اور چیز کا بھی نام ہے جو ابھی پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو اس کی طلب میں
فاتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، واجملوا فی الطلب، اور اس کی طلب جو ہے وہ سنجیدہ طریقے سے کرو. اجملو، حرص، دوڑ، حملے، اس انداز سے اس کو طلب نہ کرو وہ مجھے دے دو. یہ آپ میں سے جو لوگ حج کو گئے ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے دیکھا، مجھے تو بڑا افسوس ہوا. وہاں پہ یہ جو خیراتی اداروں والے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کچھ لسی اور کچھ شربت وغیرہ، کچھ جوس وہ تقسیم. وہ اللہ کے بندے عرفات کے دن، عرفات کے میدان میں دعائیں چھوڑ کر، مسجد چھوڑ کر وہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. میں 96 میں مجھے یاد ہے، میں جب حج پہ گیا تو مسجد کے اندر میں نے جا کر نماز پڑھی، وہی 2 نمازیں. پھر میں نے سوچا کہ میں باہر جاؤں گا اور باہر دعائیں، اور میرے ذہن میں یہ سوچ تھی کہ میں باہر جاؤں گا تو ہر درخت کے نیچے لوگ کھڑے ہوں گے اور دعائیں، اور ساری دنیا دعائیں مانگتی ہوگی اور میں اکیلے یہاں پہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ جب میں نکلا تو میں نے ایک آدمی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہو. ایک آدمی بھی میں نے دیکھا. سارے لوگ ادھر ادھر گھوم پھر رہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی جوس کھا رہا ہے، کوئی گپے ہانک رہا ہے، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، کوئی ادھر گھوم رہا ہے. اور پھر دیکھا کہ جو کنٹینر کھڑے ہیں اور وہاں سے وہ پھینکے جاتے ہیں، تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا، اس نے چھتری الٹی کر کے اس کو، تاکہ اس میں زیادہ چیزیں آ جائے. اگر وہ ہاتھ سے پکڑتا تو ہاتھ سے تو شاید وہ نہ پک نہ کرتا. تو اس نے چھتری الٹی کر کے، جب سے وہاں پہ کوئی چیز پھینکی جاتی تو اس کو چھتری. اور ایک کو میں نے دیکھا، وہ بالکل ایک پورا بھر کر، وہ اس سے آگے، مطلب ہے کہ ٹیڑھا آگے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی بڑی کمائی کی. ہاں، عرفات کے دن میں نے بہت چیزیں کمائی. کتنے پیسے؟ اللہ کا خوف کرو یار، لاکھوں روپے تم نے لگائے ہیں تو یہ 2-4 ریال کی چیزیں خود لے لو اور اللہ کا ذکر کرو، جاؤ. اب یہ لوگ عرفات کو گئے ہیں. لوگ رزق مل جاتی ہے، خود اپنے پاس آ جاتی ہے. ہاں، ظاہر ہے. لیکن طلب میں تو کوئی حرج نہیں ہے. طلب میں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ کسی نے لطیفہ سنایا ہوگا، وہ ویسے نہیں، مسئلہ تو نہیں ہے. نہ خوابوں سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. کہتے ہیں حج پہ لوگ گئے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے وہاں پہ سوچا خواب میں کہ، یعنی وہ مطلب ہے کہ شاید خواب میں وہ طواف کر رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ یہ سارے لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں، یہ سارے لوگ گدھے ہیں. جو بھی طواف کر رہے ہیں نا، گدھے ہیں معنی کے لحاظ سے. تو اسے کسی نے کہا کہ سب سے بڑا گدھا یا جو اچھا گدھا تمہیں نظر آتا ہے اس کا کان پکڑ لو. تو اس نے کان پکڑ لیا تو اس کے زور لگا، اس کو تو زور لگایا تو وہ نیند سے بیدار ہوا. وہ اپنے کان اس نے پکڑے تھے. اس کا مطلب کہ سب سے بڑا گدھا وہ خود تھا. یعنی یہ کسی نے ویسے بنایا ہوگا. سارے تو گدھے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ پھر حرم کو اس طرح چھوڑتا نہیں. لیکن یہ لوگوں نے مبالغہ تو لوگ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کتنے لوگ ہیں جو واقعی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جی، تو اجملوا فی الطلب، یار رزق کی طلب میں ذرا سنجیدگی دکھاؤ. اس طرح حرص کے ذریعے سے نہ کماؤ. وعملہ، یہ کیا کرے گا، عمل اس کا کیا ہوگا، یہ کمائے گا کیا، کرے گا کیا، جائے گا کہاں، کتنے دیر کے لیے، کتنے وقتوں کے لیے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وشقی او سعید، اور وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا. فواللہ الذی لا الہ غیرہ، پس اس اللہ کی قسم جس کے بغیر کوئی خدا نہیں، جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، تم میں سے ایک آدمی جنت والے عمل کا کوئی عمل کرے گا، جنت والوں کے عمل کا کوئی عمل کرے گا، نیکی کا کوئی کام کرے گا جو جنت میں داخلے کا سبب ہوگا. حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، اتنی وہ نیکیاں کرے گا حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت، ذراع اس کو کہتے ہیں، ایک بالشت یا ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. فیسبق علیہ الکتاب، تو یہاں پہ کتاب اس سے آگے آ جائے گی. فیعمل بعمل اہل النار، وہ کوئی جہنمیوں کا کوئی عمل کر لے گا. فیدخلھا، تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. پوری زندگی اسی طرح ہوگا، اور آخر میں جب اس کے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ رہے گا تو وہ کوئی جہنم والوں کا کام کرے گا اور جہنم میں چلا جائے گا.
وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کوئی ایک شخص دوزخ والوں کا عمل کرتا رہے گا، حتیٰ ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، حتیٰ کہ جہنم کے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ ہوگا، ٹھیک ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ فیسبق علیہ الکتاب، تو وہی کتاب جو شقی اور سعید کے بارے میں لکھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں تو سعادت لکھی ہوئی ہے، تو وہ کوئی آخری وقت میں کوئی ایسا عمل کرے گا، فیعمل بعمل اہل الجنت، وہ جنتیوں والا کوئی عمل کر لے گا، فیدخلھا، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی زیادہ تشریح اگر اس وقت نہ ہو سکی تو بعد میں کبھی کر لیں گے، لیکن بہرحال یہ سخاوت اور سعادت، اس میں یہ بھی ہے کہ وہاں پہ تذکیر و تانیث کی بات نہیں لکھی گئی ہے۔ اگر اس حدیث میں یہ بات ہوتی کہ لکھو یہ مرد ہے یا عورت ہے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہوتا، پھر ہم جواب کیسے دیتے، کیا خیال ہے؟ لیکن اس میں یہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہلے سے متعین ہے، وہ پہلے دن سے متعین ہے، اس وقت نہیں لکھی، اس میں یہ بات نہیں ہے۔ دوسری بات جو اس میں ہے وہ شقاوت اور سعادت کی لکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ بڑھے گا۔ بات تو صرف یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ما کان و ما یکون، آئندہ زمانے میں جو کچھ ہوگا اس کے ایک ایک ذرے سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اس کے پیدائش سے بھی پہلے سے واقف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایسی مثال ہوئی، یعنی اس طرح کی مثالیں تو نہیں دینی چاہیے کہ آپ ایک بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ میڈیکل کالج میں داخل ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، آپ کیا لکھیں گے کہ وہ جو میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے وہ انجینئر بنے گا، وہ ڈاکٹر بنے گا، جو انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہے وہ کیا بنے گا؟ لیکن ہم اس وقت یہ دیکھتے ہیں اور کوئی اسے پہلے سے دیکھ لیتا ہے، مثال کے طور پر تو اللہ تعالیٰ پیدائش سے بھی پہلے دیکھ لیتا ہے کہ یہ کیا کرے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ وہ عمل کرے گا جنتیوں کا اور آخر میں جہنم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکھاوے میں تو دیکھنے میں تو جنت کا عمل ہوگا، لیکن اس کی پشت پر نہ اخلاص ہوگا، نہ کوئی اتباع سنت ہوگی، نہ وہ خدا کے لیے وہ کام کرے گا۔ یہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آدمی مخلصانہ طور پر خدا کی رضا کے لیے اتباع سنت کے مطابق نیک عمل کرے گا اور پھر بھی وہ جہنمیوں میں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر نیکی کرو گے اسے بھی دیکھو گے، ذرہ برابر برائی کرو گے اسے بھی دیکھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو کیسے اس کی نیکیاں برباد کر دی؟ یعنی یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ میں نیکی کروں گا وہ اسے برباد کر دے گا، نہیں، وہ تو من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، نیکی کرو گے تو آپ کو اس کا بہتر اجر ملے گا، فلہ عشر امثالہا، 10 گنا ملے گا، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، 700 گنا اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ اسی میں تو خود ہی لکھا، اس حدیث میں خود ہی بیان کیا، وہ ایسا عمل کرے گا جس سے وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ خود ایسا عمل کرے گا۔ لیکن وہ تو دوسری بات ہے، میں پہلی بات کی بات کر رہا تھا کہ جو جنتیوں کا عمل کر رہا تھا اور اس کے بعد میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں تو وہ جنت کا عمل تھا، لیکن حقیقت میں وہ جنت کا عمل نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے آخر میں ایسا کام کیا جو پتہ چلا، اس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ جو پہلے کام کرتا تھا وہ بھی نیکی نہیں تھی، وہ بھی ظاہر میں صرف نیکی نظر آ رہی تھی۔ یار میں ایک مثال دوں، یہ جو ڈبگرے ہیں نا، ڈبگرے تو جانتے ہیں، ڈبگرے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا ڈبگرے میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ یہ ٹاؤٹ ہوتے ہیں، کیلنڈر قسم کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں، جو کوئی بوڑھی عورت بوڑھا مرد وہاں پہ جاتا ہے، سادہ سا لوگ، بے تعلیم ان پڑھ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ابے شرط سے ڈاکٹر لازم، میں تو ڈاکٹر، او بابا شرط سے میں تو، او بابا پر رکشہ کی نہیں، 50 روپے رکشے کے بھی 50 روپے وہ دے دیتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ وہاں میں نے اس کے جیب کو خالی کرنا ہے، اور پھر کسی فلان کے پاس لے جاؤ، پھر فلان ٹرسٹ والے کے پاس، وہ بابا، اور وہ بابا اسے دعائیں دیتا ہے، اور امی جب گھر آتی ہے نا مائی بیچاری،
تو میں اس کو کیا کہتے یار بس ادھر تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا میرے لیے، سارے کام اس نے اس طرح کر لیے اور ہمیں ادھر بھی لے جایا گیا ادھر بھی لے گیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کا فائدہ کیا یا اس کی جیب خالی کر دی؟ تو یہ ہے عمل اہل الجنہ، اور حقیقت میں یہ عمل اہل النار ہے. باقی جو عمل اہل النار ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو پرانے زمانے میں اتنا واضح نہیں تھا، اس زمانے میں بہت واضح ہے. یقین جانیے کہ جو لوگ آج فرقہ بندی کے شکار ہیں وہ دوسرے فرقے کی نماز کو بھی نماز نہیں سمجھتے، اس کے روزے کو بھی روزے نہیں سمجھتے، اس کی نیکی کو بھی نیکی نہیں سمجھتے. اگر آپ ایک فرقے سے پوچھ لیں کہ وہ جو کام کہتے ہیں وہ جہنمی ہے، وہ تو برا ہے، اس کے ہر کام میں وہ کیڑے نکالتا ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو اور یہ بھی ہے کہ بظاہر جو آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ برائی کرتا ہے، شاید وہ ناسمجھی میں برائی کرتا ہوگا، شاید وہ سمجھا نہیں. یعنی میں نے کئی ایسے خواتین کو دیکھا ہے، بچیوں کو، یعنی ہم یہاں پہ پڑھاتے ہیں، کئی بچیاں ایسی ہیں جن کو کھلی طور پر ان چیزوں کا علم نہیں. یعنی ایک بچی یہاں پہ تھی، وہ 3-4 سال ہو گئے فارغ ہو گئی ہے، وہ میرے پاس آئی اور کہتی ہے کہ یہ قادیانی کیا؟ میں نے کہا قادیانی تو کافر ہے، یہ ہے وہ. کہتے وہ میرے تو باپ دادا سب قادیانی ہیں، اور مجھے کیا پتا تھا کہ قادیانی کافر ہے. یعنی اس پہ وہ باقاعدہ فائنل میں تھی اس سال جب میرے پاس آئی، اور اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ قادیانی کافر ہیں اور قادیانی کیا ہوتا ہے. اب اس کے بعد اسے پتہ چلا، میں نے اس کو کتابیں دی، اس کے سوالات کے جوابات دیے. اب وہ بیچاری بڑی تکلیف میں ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہوئے، تو میرے تو سارا خاندان قادیانی ہے. تو اب اگر وہ قادیانی ہو گئی ہے مثال کے طور پر، یا قادیانی کو اچھا سمجھتی ہے، اور آپ کہتے کہ دیکھو تو اس بیچارے کی کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ ناسمجھی میں ہے. تو ٹھیک ہے کہ ناسمجھی اتنا عذر بھی نہیں ہے، سمجھنا چاہیے، لیکن بہرحال شاید کسی کی ناسمجھی اس کے لیے عذر بھی ہو، واقعی وہ نہیں جانتا ہوگا. تو اس کی ناسمجھی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جائے، اور اس کی نیکی جو ہے، کوئی ایسی نیکی وہ کر لیتا ہے کہ اس کی ناسمجھی اس سے رفع ہو جاتی ہے. کبھی آدمی برائی کرتا ہے، پھر آپس میں آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، آخر میں کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ آپ کے ذہن سے اور دل سے وہ سارا گرد و غبار اور ساری جو اس کے بارے میں کوئی بات تھی وہ ختم ہو جاتی. کبھی کوئی نیکی کرتا آخر میں کیا کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ آپ کی دعوت کرتا ہے، آپ کو دمبا بھی کھلاتا ہے، گوشت کھلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور آخر میں آپ جائیں گے تو آپ کو ایک تپڑ دے دیتا ہے. تو پھر وہ جو آپ کو کھلایا تھا آپ وہ یاد رکھیں گے یا وہ تپڑ یاد رکھیں گے؟ تو یہ بھی کوئی طریقہ ہے. بہرحال اس میں جو کچھ باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم. رش بیٹا دادا کا بند کرا.